ویک کی تو سب سے بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ ایک سیلف موٹیویٹڈ دہشت گرد کی طرف سے ہمارے حماد چیمہ بھائی کے ساتھ جو اس نے حرکت کی ہے اور بڑی بزدلی دکھائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاص قسم کی یعنی آفیشیل قسم کی وردی پہن کے اس نے جو ہے وہ اتنے زیادہ دہشت گرد جمع کر کے تو سر عام ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا. اور انہوں نے بھی ہمت دکھائی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ, آج آ گئے ہیں. اور ادھر ہیں جی ماد بھائی میرے پاس آگے کھڑے ہو نا, میں آپ کو ساتھ بٹھا کے ذرا اداروں کے بھی کان کھولوں اور باقیوں کے بھی کہ ہاں جی ماشاء اللہ تعالیٰ حماد بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو, جوڈیشری کا ہو, FIA ہو یا فوج ہو, ان کے جتنے اوپر تک بڑے ہیں نا ان سے الحمدللہ میں ان کانٹیکٹ ہوں, بلکہ خود انہوں نے اس حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس کا اتنا کوئی قد کاٹ نہیں کہ ہم اس کا نام بھی لینا یہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں, اور نہ وہ کسی تنظیم کی طرف سے موٹیویٹڈ تھا, کیونکہ جتنی یہ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے اوپر لوگ شک کر رہے تھے خصوصاً TLP, ان کے جو اپنے سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں. سعد رضوی صاحب نے, میں ان کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہوں نے خود رابطہ کر کے یہ سب کچھ اپنے حوالے سے کلیریفائی کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ایونٹ ہوا تو ہم قانوناً ہی اس کو لے کے چلیں گے. آپ بیٹھیں جی ادھر. بات یہ کہ یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے نا, اس کو اگر میں خود قانون ہاتھ میں لیتا خدا نہ خواستہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فرقوں کی اور جماعتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے زیادہ میرے سٹوڈنٹس ہیں, اور سارے کے سارے ینگ جنریشن, اور سب سے بڑھ کر یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی کھر دماغ جماعتوں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کیا, جن کی وجہ سے FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان آیا اور ہمیں ضرب عضب اور رد الفساد جیسے فوجی آپریشن بھی لانچ کرنے پڑے, جس میں سب سے بڑی قربانی پاکستان کی عوام نے دی, اس کے بعد پاکستان کی پولیس نے دی, اور پھر پاکستان کی فوج کا نمبر آتا ہے. لیکن عوام اور پولیس مظلوم ہے, ان کے شہداء کو کہیں گنا نہیں جاتا. جب بات ہوتی ہے تو فوج کی ہوتی ہے, یقیناً ہونی چاہیے, لیکن یہ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ عوام اور پولیس ہوتی ہے, کیونکہ پولیس ہمارا ایک فرنٹ لائن سمجھ لیں, ایک ڈیفینسو نظام ہے, سولین ایجنسی ہے. تو ان بدماش تنظیموں کے بھی جو لوگ تھے نا, ان میں سے بھی کتنے سارے لوگ ریورٹ ہو کے ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں. یعنی آپ کی بدماشیوں کی ٹریننگ بھی انہیں حاصل ہے, اور وہ ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سرکار اشارہ کرے, جو آپ کہیں گے ہم کر دیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے میرا تو یہ مزاج نہیں, میں تو شروع سے ہی بڑا ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں, اور میں اس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل جو معاملات ہیں انہیں سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کی جانب سے ہوں, خواہ سیاسی جماعت کی طرف سے ہوں, خواہ ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے ہوں. یہ شروع سے میرا آپ کو پتہ ہے سخت سٹانس ہے اس حوالے سے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جس چیز کو میں اتنا غلط کہتا ہوں خود وہی کام کرنا شروع کرتا ہوں. تو یہ تو منافقت ہے, اور یہی وہ کمزوری ہے جس کا پھر ہمارے مخالفین فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے اس فائدہ اٹھانے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنا جب تک کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور یقیناً وہ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. میں ظاہر اب ان لوگوں کے نام تو آپ کو کیمرے میں نہیں بتا سکتا کہ کن کن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. بہرحال سب نے یہ کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ, یہ عید کی چھٹیاں ہیں, یہ سارے کے سارے ایشو چند دنوں میں ریزالو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور قانوناً ہم اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے. اور چونکہ میں ایک ذمہ دار پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی چونکہ منسٹری آف ڈیفینس سے 19 گریڈ میں سرو کرتا رہا ہوں بینگ اے میکینیکل انجینئر, اور نیسکوم کے ادارے سے میں نے ریٹائرمنٹ لی. اب بھی میری زیادہ تر دوستیاں تو ظاہر ہے ریاستی اداروں میں ہی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ میری پراپر سیکیورٹی کلیئرنس اپنی بھی ہوتی رہتی ہے, اور پلس مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میں نے کتنی گفتگو کرنی ہے اور کتنی نہیں کرنی, کہ جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں نہ چلا جائے. اسی لیے میں نے سوشل میڈیا پہ جب میرے حوالے سے بھی یہ ایک فیک قسم کی FIR اور کاٹی, ویسے وقتاً فوقتاً کاٹتے رہتے ہیں, جو ایکس
ڈی جی تھے FIA کے، نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ سر 7,500 ایپلیکیشنز آپ کے خلاف پورے ملک سے آئی تھی FIA میں، جس میں آپ کو قادیانی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے. تو میں نے ساری اکٹھی سٹیپل کر کے نا، اور آپ کی طرف سے جو بیان حلفیہ آپ نے بھیجا وہ اوپر لگا کے تو میں نے اس کو سائڈ پہ پھینک دیا. یہ اوقات ہے تمہاری اپلیکیشنز کی. جھوٹو، مجھے اب اپنا اسلام منوانے کے لیے تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ان لوگوں کو جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا اور تمہارے ابوں نے اس کو چھاپا، اور آج ہمارے کہنے پہ تم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہو. کچھ عرصہ پہلے تک تو تم لوگ مناظروں میں دفاع کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ جن کے بزرگوں نے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ، اہل بیت کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت میں ڈاکے مارے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں، کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام میں کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں، اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر